شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا پیغام نوجوان علماء کرام کے نام، فضلاء کرام کے نام، ان علماء کرام، ان فضلاء کرام، ان طلبہ عظام کے نام جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں، جو اپنی معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں، جو اصلاح معاشرے کا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ خط میں پڑھ کے سناتا ہوں جو حضرت نے کسی کے نام لکھا ہے۔ کسی نے خط لکھا کہ حضرت گھر کے گزر بسر مشکل سے ہو رہا ہے، پریشانی ہے، معیشت کمزور ہے، کیا میں کسی فیکٹری میں کام کر سکتا ہوں؟ تو شیخ الاسلام صاحب فرماتے ہیں درس نظامی پڑھنے کے بعد کسی فیکٹری میں کام کرنا کوئی آر کی بات نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر اجرت وصول فرماتے ہیں تو کیا ایک فارغ التحصیل کی شان ایسی ہے کہ اس کے لیے مزدوری آر ہو جائے؟ توبہ توبہ، اس خیال سے بھی توبہ کریں۔ دین کی خدمت بذریعہ تبلیغ، درس قرآن، وعظ وغیرہ کے ذریعے جاری رکھی جا سکتی ہے۔ شیخ الاسلام استاد محترم، شیخ الاسلام، اساتذہ العلماء، سب سے بڑے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے ایک فاضل کو، ایک عالم کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ گھر میں گزر بسر مشکل ہو رہی ہے، آمدن نہیں ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے میرے لیے، تو کیا میں فیکٹری میں کام کروں؟ اس پر شیخ الاسلام صاحب نے اس کو یہ کہا کہ بھائی آر کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکریاں چرا کر اجرت حاصل کی ہے، تجارت میں کام کرنے میں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تاجر تھے، آپ کے اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تاجرہ تھی، 10 مبشرہ میں سے 7 تاجر تھے، خلفائے راشدین تاجر تھے، صحابہ کرام کی اکثریت تاجر تھی، جن کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں درس نظامی میں۔ امام ابو حنیفہ وہ خود تاجر تھے، امام قدوری جنہوں نے قدوری لکھی ہے وہ خود ہنڈیا کا کاروبار کرتے تھے۔ تو آج جو فضلاء کرام ہیں جو مسجد میں امامت کرتے ہیں، درس و تدریس کہتے ہیں، واعظ کہتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، بیانات کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی کاروبار بھی لازمی کرنا چاہیے۔ میرا یہ مشن ہے، ہدف ہے، ویژن ہے، سوچ ہے کہ ہر عالم دین کو، اہل فن کو، اہل علم کو بولنے اور لکھنے کا فن آنا چاہیے۔ کل مفتی جمال عتیق صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا وہ کاروبار کرتے ہیں، عطور الحرمین کے نام سے ان کا بڑا بزنس ہے۔ اس نے کہا کہ میرا یہ مشن ہے، ہدف ہے کہ ہر مدرس کو تاجر ہونا چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ تحریک چلائی، الحمدللہ کہہ رہا 10 سال کے اندر 400-500 لوگ ایسے ہیں، ایسے علماء کرام ہیں جو بزنس کرنے لگ گئے ہیں۔ بہت سارے نئے فضلاء کرام یہ چھوٹا موٹا کام کرنے کو آر سمجھتے ہیں، کام ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا دنیا کے کئی ممالک میں جانا ہوا، یورپ میں جانا ہوا، وہاں کام کو کام سمجھا جاتا، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کوئی کام ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ کام میں کیوں کروں؟ مثال کے طور پر کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا یا کسی بھی کمپنی کا پمفلیٹ ہے، وہ تقسیم کرنا ہے تو لوگ اس کو بھی نوکری سمجھتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں۔ کسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرنا ہے تو لوگ وہ بھی کرتے ہیں، کہیں پر مزدوری کرنی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں، کہیں پر صفائی کا کام کرنے کی جاب ہو تو وہ بھی کرتے ہیں، ٹیکسی چلانی پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ایک ہمارا شاگرد تھا، ہم سے پڑھا ہوا تھا، وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ میری تازہ شادی ہوئی ہے اور گھر میں پیسے نہیں ہیں، میں بے روزگار ہوں، بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے، تو کوئی کام ہو۔ تو میں نے اس کو کہا کہ فی الحال میرے پاس دفتر میں یہ جو کلرک ہوتی ہے اس کی جاب ہے، آپ وہ کریں۔ اس نے کہا یہ کام کرنے کا، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں پر ادارے میں یہ کام ہے، استقبالیہ میں بیٹھنے کے لیے جو مہمان آتے ہیں ان کو وزٹ وغیرہ کرانا۔ اس نے کہا میں نے عالم کا کورس کیا ہوا، مفتی کا کورس کیا ہوا ہے، میں حافظ ہوں، تو میں یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے کہا گاڑی ڈرائیو کرنی آتی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا ڈرائیورنگ کی جگہ ہے؟ تو اس نے کہا میں عالم ہو کے ڈرائیورنگ کرتا ہوں، اچھا لگتا ہوں۔ میں نے اس کو 4 کام بتائے، وہ کہتا تھا یہ چاروں نہیں کرنے، لیکن دکھ برداشت کرنے کے لیے وہ تیار ہے، فاقے پڑے ہوئے، لیکن اس کام کو آپ آر سمجھتے ہیں۔ ایسے بے شمار نوجوان ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور غلط کاموں میں ملوث ہوتے ہیں، ناجائز کاموں میں بسا اوقات ملوث ہو جاتے ہیں اور ہیر پھیر کرنے لگتے ہیں، لیکن رزق حلال اچھا کاروبار کرنے کو وہ آر سمجھتے ہیں۔ آر نہیں سمجھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے جو پہاڑ سے پتھر کاٹتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو آپ ان کے ہاتھ میں کردرے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دیکھے، کہا کہ ہاتھوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پہاڑ پر جاتا ہوں، پتھر کاٹتا ہوں، پھر پتھروں کو بیچتا ہوں، اس سے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور پھر یہ تاریخی جملہ کہا الکاسب حبیب اللہ، محنتی آدمی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔
رزق حلال عین عبادت ہے. اور ایک آدمی کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور کہا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو, کیا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دو چیزیں, ایک پیالہ ہے جس میں پانی پی لیتا ہوں, اور ایک گدڑی سی ہے جس کو کبھی اوڑھ لیتا ہوں کبھی بچھا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں منگوائی, اس پر بولی لگوائی, پھر بیچ کر کہا کہ آدھے پیسوں سے گھر میں کھانا والا لے لو اور آدھے سے ایک کلہاڑا لو اور ایک رسی لو, جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹو, لا کے مدینہ کی گلیوں میں بیچو اور کچھ دن کے بعد میرے پاس آنا. تو لکڑیاں کاٹتا تھا, بیچتا تھا, تو کاروبار چل اٹھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر رونق تھی, کچھ پیسے جمع ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھا جو تم بھیک مانگ رہے تھے؟ آج بھی بہت سارے نوجوان ہٹے کٹے سوشل میڈیا پر پڑے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, ٹک ٹاک کرتے ہیں, جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, دغا بازیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن انتھک محنت نہیں کرتے. یہ جو دور ہے یہ اسکل کا دور ہے, مہارتوں کا دور ہے, فن کا دور ہے. تو آپ کوئی نہ کوئی فن سیکھیں, کوئی ٹیکنالوجی حاصل کریں اور اس کے بعد کوئی کام کرے. کوئی بھی کام کرنے میں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے. استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا جو پیغام میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا, جو خط پڑھ کے سنایا, میں کہتا ہوں کہ ہر فاضل, ہر عالم دین, ہر نوجوان اس کو حرز جان بنا لے, اس پر عمل کرے اور نیکی کی نیت سے اس خط کو آگے پھیلائے.